الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حاضرین گرامی اور میری بات سن رہے بزرگوں، نوجوانوں اور دیگر حاضرین، ہم اور آپ جس کتاب کو پڑھتے ہیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور شریعت کو جاننے کے لیے، وہ کتاب منہج السالکین ہے، جو کتاب علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کے بہت سارے مسائل ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو عنوان ہے، اس موضوع کا تعلق نفلی نمازوں سے۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ چند اہم نفلی نمازوں کے بارے میں بتلائیں، جن نفلی نمازوں کا تذکرہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب منہج السالکین کے اندر کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، باب صلاۃ التطوع، باب صلاۃ التطوع یعنی نفلی نماز کا بیان، نفلی نماز کا بیان۔ عربی زبان میں نفل کو تطوع کہتے ہیں۔ ایک فرض عبادت ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، جیسے رات و دن میں 5 وقتوں کی نمازیں، یہ فرض ہے۔ ان فرض نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں جن نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، فرض نماز سے پہلے بھی یا فرض نماز کے بعد بھی، اور کچھ اس کے علاوہ وقتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نفلی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقتوں کی نماز پڑھو۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو۔ نفلی نماز کا بڑا فائدہ ہے۔ نفلی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے فرض نماز میں کہیں کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، کچھ کمی ہو جاتی ہے، تو نفلی نمازوں سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کمی کی تلافی نفلی نماز سے ہو جاتی ہے۔ نفلی نماز پڑھنے سے، فرض کے علاوہ نفلی نمازوں کی پابندی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے۔ بندوں کے درجات آخرت میں بلند ہوں گے۔ ایک آدمی جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی فرض بھی پڑھتا ہے اور نفلی نماز بھی پڑھتا ہے، تو یقیناً فرض پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو فرض بھی پڑھ رہا ہے اور نفلی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ کچھ ایسی نفلی نمازیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ایک بتایا کہ نماز سے پہلے اور فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد، یہ کیا ہے؟ اس کو سنن رواتب کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسی نفلی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح وتر کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے۔ خیر، باتیں آگے بھی آئیں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو نفلی نماز ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ وَآكَدُهَا، کہ نفلی نمازوں میں سب سے تاکیدی نماز، سب سے اہم نفلی نماز
ہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صلاۃ الکسوف. اس سلسلے میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ نفلی نمازوں میں سب سے اہم نفلی نماز کون سی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صلاۃ الکسوف ہے جس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نفلی نمازوں میں سب سے اہم نماز وتر کی نماز. اہل علم کی رائے الگ الگ. خیر، شیخ کی رائے کے مطابق نفلی نمازوں میں سب سے تاکیدی جو نماز ہے وہ صلاۃ الکسوف ہے. صلاۃ الکسوف سے مراد کون سی نماز ہے؟ سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، اس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ نفلی نمازوں میں سے ایک نماز سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے. بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ سورج گرہن بھی کبھی ہوتا ہے، چاند گرہن بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب سورج گرہن ہوا، کب چاند گرہن ہوا. خیر، یہ جو کسوف ہے عربی میں، چاند گرہن سورج گرہن کو کسوف اور خسوف کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم لوگ اردو میں چاند گرہن اور سورج گرہن کہتے ہیں. یہ کسوف کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ بدلنے کے معنی میں ہوتا ہے. کسوف یہ سورج گرہن، اس کا اصل معنی جو ہے کسوف کا عربی میں یہ بدلنے کے معنی میں ہے. اور اہل عرب استعمال کرتے ہیں کسفت الشمس تکسف کسوفا اذا ذهب ضوءها واسودت. کہتے ہیں جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی کو سورج گرہن کہتے ہیں. جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے اور سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اسی کا نام سورج گرہن ہے اور چاند گرہن ہے. اس کی روشنی ختم ہو جائے اور تاریکی چھا جائے. جب دیکھتے ہیں سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو بے نور ہو جاتا ہے، یعنی سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے، چاند بھی بے نور ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر سورج گرہن ہو تو اس کو کسوف کہتے ہیں، اور اگر چاند گرہن ہو ہاں تو اس کو خسوف کہتے ہیں. یہ کچھ علمی باتیں ہیں، میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. چاند میں اگر سورج گرہن لگ جائے، سورج گرہن ہو تو وہ کسوف ہے، اور چاند گرہن ہو تو اس کو عربی میں خسوف کہتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی سورج گرہن کو بھی آپ کسوف کہہ سکتے ہیں، چاند گرہن کو بھی آپ کسوف کہہ سکتے ہیں. ہاں چاند اسی طرح چاند گرہن کو بھی خسوف کہہ سکتے ہیں، سورج گرہن کو بھی خسوف کہہ سکتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ آپ جان لیجئے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کی نماز سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ سنت نمازیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا ہے، اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، یہ بالاتفاق تمام علماء، تمام فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے امام گزرے ہیں، 4 امام دنیا کے اندر. ان چاروں ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز یہ سنت موقدہ ہے. کیا پتہ چلا کہ اگر سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، دیکھیے غور کیجیے، قرآن سنیے، قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. سورہ فصلت کی آیت. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بتلایا ہے کہ یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یہ سورج اور یہ رات، یہ دن اور یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں.
آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم لوگ سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہے، کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ تمہیں سورج کی عبادت نہیں کرنی ہے، سورج کا سجدہ نہیں کرنا ہے، چاند کا سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کا سجدہ کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وہ اللہ جس نے رات کو پیدا کیا ہے، دن کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے۔ جو چیز خود پیدا ہوئی ہے اس کی عبادت ہو سکتی ہے نہیں؟ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو سورج چاند کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الکسوف کے بارے میں لکھا کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلها وامر بها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، خود نماز پڑھی سورج گرہن کی، چاند گرہن کی۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور اللہ کے نبی نے اس بات کا حکم دیا کہ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں وَتُصَلَّ عَلَى صِفَةِ حدیث عائشہ۔ ایک سوال آتا ہے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھی جائے گی جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن چاند گرہن کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرات، جس طرح جمعہ میں اور عید میں ہم لوگ جہری قرات کہتے ہیں نا، زور سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پھر سورت، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سورج گرہن اور چاند گرہن کی، بلند آواز کے ذریعے قرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فَصَلَّى 4 رکعات فی رکعتین، 2 رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع کی، 2 رکعت نماز۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ 1 رکعت میں 2 قیام، 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے اور 2 مرتبہ رکوع، 2 مرتبہ قیام اور 2 مرتبہ رکوع، اور پھر کیا ہے 1 رکعت میں پھر 2 سجدہ۔ اس طرح کیا ہے 2 رکعت میں گویا 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدہ۔ اس طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہے فَصَلَّى 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدے کی، 2 رکعت میں 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ہے، اور جو تلاوت کرنی ہے وہ بلند آواز سے کرنی ہے۔ یہ صلاۃ کسوف کے بارے میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، 2 حدیثیں میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس، یہ سورج اور یہ چاند یہ کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے نا تو سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، کسی کی موت اور کسی کی حیات سے سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں ہوتا ہے،
وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن، سورج کا بے نور ہو جانا، چاند کا بے نور ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم یہ دیکھو کہ سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہو گیا، تو کیا کرو؟ فَقُومُوا، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمیں دکھلاتا ہے، جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چاند کو بے نور کر دے اور سورج کو بے نور کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرنا چاہیے، اس کی طاقت کو محسوس کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم، کہ جس دن ابراہیم کی موت ہوئی۔ ابراہیم جانتے ہیں کون تھے؟ ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام تھا۔ ابراہیم ایک تو بڑے نبی ہیں، مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام، انہی اسے ابراہیم علیہ السلام ہی کے نام پر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ ابراہیم رکھا تھا، اور وہ بچپنے میں مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا تھا وہ بچپنے میں مر گیا، تو جس دن ابراہیم مرے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اتفاق سے اسی دن کیا ہو گیا؟ سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم کے مرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ سورج گرہن ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ لوگوں سنو، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج گرہن، چاند گرہن کسی کی موت اور کسی کی حیات سے نہیں ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ، جب تم یہ دیکھو کہ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، فوٹو نہ بناؤ۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، موبائل سے دیکھیں گے، فوٹو کھینچیں گے، سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، اللہ یاد نہیں آتے، اللہ کا ڈر سینے میں نہیں ہوتا، فوٹو بنائیں گے، ویڈیوگرافی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فدعوا اللہ، جب سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وصلوا، اور نماز پڑھو، حتی ینجلی، یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے اور چاند گرہن ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نفلی نمازوں میں سے ایک اہم ترین نماز جو سنت مؤکدہ ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے۔ اس کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی اور لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسری جو نفلی نماز ہے، جو اہم نماز ہے، جس کا شروع میں نے تذکرہ بھی کیا، وہ وتر کی نماز۔ وتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو وتر بھی کہنا نہیں جانتے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ وتر ہے۔ کیا کہنا چاہیے ہم کو؟ وتر کہنا چاہیے۔ وتر کا معنی ہوتا ہے ایک۔ وتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک، یعنی طاق عدد، ایک سے مراد صرف ایک ہی نہیں ہے، ہر وہ گنتی جس کے اندر جو طاق ہو، جیسے ایک ہے، تین ہے، پانچ ہے، سات ہے، جوڑا جونا ہے، جوڑے کو نہیں، جو طاق بے جوڑ ہو، جس کو ہم لوگ آسان لفظوں میں سمجھ سکے، بے جوڑ عدد کو کیا کہتے ہیں؟ وتر کہتے ہیں۔ اور ایک رکعت وتر بھی پڑھنا جائز ہے، تین بھی پڑھنا جائز ہے، پانچ بھی پڑھنا جائز ہے، سات بھی پڑھنا جائز ہے، 9 بھی پڑھنا جائز ہے، 11 بھی پڑھنا جائز ہے۔ سب کے پڑھنے کا الگ الگ طریقہ ہے جو جاننا چاہیے۔ خیر، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صلاۃ الوتر سنت مؤکدۃ، وتر کی نماز یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کبھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے نبی سفر میں رہے، گھر میں رہے، گھر سے باہر رہے، سفر میں ہو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے داوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضرا و سفرا، کہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ وحث الناس علیہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وتر کی نماز پڑھنے پر ابھارا بھی۔ وَأَقَلُّ رَكَعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ کم سے کم وتر جو ہے کتنی ہے؟ ایک رکعت۔ اور اس کے بعد جو ہے
11 رکعت تک، زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ وتر کی نماز؟ 11 رکعت، ایک رکعت کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے 11 رکعت. بعض لوگ کہتے ہیں ایک رکعت وتر ہے ہی نہیں. بہت سارے احناف جو ہے ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ قول ہے کہ ایک رکعت وتر نہیں ہے، حالانکہ صحیح حدیث سے ایک رکعت وتر بھی پڑھنا ثابت ہے. کہتے ہیں کہ اقلہ رکعت واکثرہ 11، کہا کہ کم سے کم ایک رکعت، زیادہ سے زیادہ 11 رکعت. اب کب پڑھیں گے وتر کی نماز؟ وتر کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ کہا کہ من صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، عشاء کی نماز کے بعد. وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک. فجر کی نماز یا کہ اذان کہہ لیجیے آپ، فجر کی جو اذان ہوتی ہے نا اس سے پہلے تک آپ کبھی بھی وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو وقت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے مابین جب بھی چاہے. لیکن افضل وقت کب ہے وتر پڑھنے کا؟ سب سے افضل وقت کیا ہے؟ کہتے والافضل ان یکون آخر صلاته، بہتر یہ کہ آپ کی رات کی سب سے آخری نماز کون سی ہونی چاہیے؟ وتر ہونی چاہیے. سب سے آخری نماز وتر ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی آخری پہر میں رات کے پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی تہجد گزار ہے اور اس کو امید ہے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو بہتر ہے کہ کب پڑھے وہ وتر کی نماز؟ عشاء کے بعد نہیں. جب وہ تہجد کے لیے اٹھے اس وقت تہجد کے بعد اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ تم لوگ رات کی آخری نماز کو وتر کی نماز پڑھو. یعنی جتنی تاخیر سے اگر وتر کی نماز پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن کوئی آدمی اگر تھکا ہوا ہے، کام کاج گھر میں کرتا ہے، کھیت کھلیان میں کرتا ہے، اور وہ نہیں جگ پائے گا تو کیا بہتر ہے کہ عشاء کے بعد ہی کیا ہے پڑھ لے، تو وتر کی نماز ہو جائے گی. وتر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا، کہا کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل. وہی بات جو میں نے بیان کی، اللہ کے نبی بھی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف اللہ یقوم فی آخر اللیل، جس آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ رات کے آخر میں نہیں جگ پائے گا، نہیں جگ سکتا ہے، فلیوتر اولہ، تو رات کے پہلے ہی حصے میں یعنی عشاء کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ لے. لیکن اگر کوئی آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھ سکتا ہے فلیوتر آخر اللیل، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز پڑھے. کیوں بھائی؟ رات کے آخری حصے میں اگر وتر کی نماز پڑھتے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، رات کی آخری نماز اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے گی آپ کے حق میں. یہ بندہ رات میں اٹھتا تھا، جگتا تھا، آخری پہر میں جس وقت اللہ تعالیٰ کیا ہے سمائے دنیا پر ہوتا ہے، جو سب سے نچلا آسمان ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور اس وقت اگر ہم دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کا زیادہ ثواب دیتا ہے. اور یہ رات کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے گواہ بنے. وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے افضل ہے. اور یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آج کے درس کا آخری جو حصہ ہے، تیسری نفلی جو نماز ہے وہ استسقاء ہے. کیا ہے؟ استسقاء. کبھی کبھار ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں. استسقاء کی نماز کس نماز کو کہتے ہیں؟ اگر بارش نہ ہو، اگر بارش نہ ہو، بارش رک جائے اور ہمیں بارش کی ضرورت ہو تو بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا پڑھی جاتی ہے اسی نماز کو استسقاء کی نماز کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ استسقاء کی نماز بھی سنت ہے. استسقاء کی نماز بھی کیا ہے؟ سنت کی نماز ہے. کہا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا اضطر الناس لفقد الماء، ادھر لوگ پانی کے لیے محتاج ہو، لوگ پانی کے اگر محتاج ہو تو پھر آدمی کو استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے. اور استسقاء کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح صحرا میں جا کر، آبادی سے باہر جا کر استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی. اور وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا مُتَخَشِّيًا مُتَدَلِّلًا مُتَضَرِّيًا، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی بارش کی نماز کے لیے نکلے تو بہت زیادہ بن ٹھن کے نہ نکلے، سج سور کے نہ نکلے، یا یہ کہ بہت مہنگا
اور چمکتا ہوا کرتا پیجامہ آپ پہن کے نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استسقاء کی نماز پڑھی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی بارش کی نماز کے لیے نکلے تو خشوع خضوع کے ساتھ نکلے، خشوع خضوع اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اوپر ہو، اس کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر جھلکے، اور سادہ کپڑا پہن کے جب بارش کی نماز کے لیے جانا چاہیے تو سادہ کپڑا پہن کے جانا چاہیے، متضرعاً، اور جب آدمی نماز پڑھنے جائے، نماز پڑھے تو گر گرائے، روئے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، گر گراتے ہوئے جانا چاہیے بارش کی نماز پڑھنے یا استسقاء کی نماز پڑھنے۔ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اور استسقاء کی نماز بھی کتنی ہے؟ 2 رکعت، 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ثم يخطب خطبة واحدة، اور خطبہ بھی ہے استسقاء کی نماز میں 2 رکعت نماز، میں نے کہا نا عید کی نماز کی طرح، 2 رکعت نماز، اور پھر کیا خطبہ دینا ہے، اور يكثر فيها، اور استسقاء میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ بارش کیوں نہیں ہوتی؟ جب انسان کا گناہ بڑھ جاتا ہے، جب ہمارا اور آپ کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اللہ بارش کو روک لیتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ اسی لیے استسقاء کی نماز میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور قرآن کی آیتیں پڑھنی چاہیے، اور پورے الہاہ کے ساتھ دعا کا گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور جب آدمی دعا مانگے تو عجلت نہ کرے کہ یہ کہے کہ آپ ہم جیسے دعا کر رہے ہیں ویسے وہ چیز ہو جائے، نہیں، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا میں کبھی جلدی نہیں کیجیے کہ ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں کیا کرتا ہے؟ دعا کو قبول کرتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، اور حدیث کے مطابق 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کیا ہے؟ ملتی ہے۔ اسی طرح استسقاء کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے آدمی کو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہ بارش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں روک لیتا ہے رحمت کو؟ جب ہمارے اور آپ کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے جائیں تو ایسے کام کریں جس سے اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہو۔ جیسے میں نے کہا استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، چاہے گھر میں کیا ہے، گھر سے باہر کیا، بیوی کے اوپر کیا ہے، بچوں کے اوپر کیا، پڑوسیوں کے اوپر کیا، جس کے اوپر بھی ظلم کیا ہے، یاد رکھیے ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیجیے، ظالم کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم ظلم کرتے ہیں صبح سے شام تک اور جا کر ہم دعا کریں گے، ہماری دعا قبول ہوگی؟ نہیں، دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے جب آدمی بارش کی نماز کے لیے جائے تو اگر ظلم کیا ہے کسی کے اوپر، ظلم سے نکلنے کی کوشش کرے، والاحسان الی الخلق، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیجیے، بھلائی کا معاملہ کیجیے، اور دوسرے اسباب اختیار کیجیے جس سے اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے؟ نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہو۔ بارش رک جانا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب کیا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی وجہ سے کیڑے مکوڑے بھی کیا ہے؟ پریشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 3 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ غور سے سن لیجئے، 2 منٹ کی بات۔ 3 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی کی فرض چھٹی ہوئی ہے، کسی کی فرض چھٹی ہوئی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے ان اوقات میں، لیکن اگر کوئی صرف نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے، یاد رکھیے 3 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک کیا؟ فجر کے بعد۔ فجر کی نماز جب ہو گئی، آپ نے پڑھ لیا، تو جب تک کیا ہے سورج ایک نیزے کے برابر آسمان میں بلند نہ ہو، اس وقت تک آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نفلی نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد سے لے کر جب تک سورج آسمان میں ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے، آپ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، ممنوع ہے، منع ہے۔ پہلا وقت۔ دوسرا وقت یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے، عصر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد سے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، آفتاب غروب نہ ہو جائے، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی ظہر کی چھوٹ گئی ہو، کسی نے ابھی عصر ہی نہیں پڑھا ہو، عصر کی نماز فرض نماز نہیں پڑھی ہو اس نے، تو آدمی پڑھ سکتا ہے فرض نماز۔ لیکن کیا ہے، کوئی آدمی صرف نفلی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں عصر کے بعد تو نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح تیسرا وقت کہتے ہیں
کہ من قیام الشمس فی کبد السماء الی ان تزول، جب کیا ہے سورج کیا ہے بالکل آسمان کے بیچوں بیچ آ جائے، جب سورج کیا ہے آسمان کے بالکل بیچوں بیچ آ جائے، کیا مطلب ہے زوال کے وقت، کیا مطلب ہے زوال کے وقت جب تک سورج نہ ڈھل جائے پھر کیا ہے آپ کوئی نفلی نماز کیا ہے نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نفلی نمازیں ایسی ہیں جو کسی سبب کی بنیاد پہ پڑھی جاتی ہیں، سبب کی بنیاد پر، مثال کے طور پر کوئی آدمی حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، ریاض الجنہ میں پہنچ رہا ہے، ریاض الجنہ بہت اہم جگہ ہے، بڑی فضیلت ہے نفلی نماز پر، کوئی آدمی وہاں پہ اگر پہنچ رہا ہے ریاض الجنہ میں تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر مسجد میں آیا تحیۃ المسجد تو پڑھ سکتا ہے، لیکن عام نفلی نمازیں ان تینوں وقتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ پہلا فجر کے بعد جب تک کہ سورج 1 نیزے کے برابر آسمان بلند نہ ہو جائے، دوسرا عصر کے بعد جب تک کہ پھر سورج غروب نہ ہو جائے، اور تیسرا جب تک کہ سورج کا بیچوں بیچ آسمان میں ہو، یعنی زوال کے وقت یہاں تک کہ ڈھل نہ جائے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نفلی نمازوں کے بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نمازوں کو دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بنا دے، فائدے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگ اپنے نبی کی سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔